اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ ہمارا موضوع ہے اس مختصر سے کلپ میں بانیان عزا کی ذمہ داری۔ عزاداری ایک اہم مسئلہ، ایک اہم فریضہ، ایک اہم الہی فریضہ ہے، ایک وہ عبادت ہے، وہ شعار ہے کہ جس کی بنیاد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے میدان کربلا میں ڈالی تھی۔ کوفہ اور شام کے بازار میں آپ نے یہ عزاداری قائم کی تھی، در زندان شام میں آپ نے یہ عزاداری قائم کی تھی۔ لہٰذا وہ لوگ جو بانیان عزا ہیں، وہ لوگ کہ جو ان عزاداریوں کو قائم کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حسینیوں کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے، امام بارگاہوں کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے، وہ لوگ جو جلوسائے عزا کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھے ہیں، جنہوں نے شبیداریوں کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے، کچھ ذمہ داری ان کی ہے، کیونکہ روز محشر جب بارگاہ خدا میں امام حسین کے سامنے جب حضور ہوگا، سوال ہوگا، تو ان بانیوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم عزائے حسین کو قائم کرتے تھے، جتنا ان کو اجر ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ان سے سوال بھی ہوگا۔ لہٰذا بانیان عزا کی کچھ ذمہ داری ہے جس کا لحاظ ان کو کرنا ضروری ہے۔ اس مختصر سے کلپ میں ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرنا ہوگا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا قول بھی ہے، رحم اللہ عمران احیا امرنا، خدا چھٹے امام سے بھی روایت ہے، خدا سلامت رکھے اس انسان کو کہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ تو بانیان عزا وہ لوگ ہیں کہ جو اس امر کے زندہ رہنے میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کو سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا، مجلس اور جلوس شبیداری جو بھی ہو اس کا وقت اس طرح رکھیں کہ دین کے دوسرے اصول سے کبھی وہ ٹکرائے نہ۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے مجلس کا وقت ایسے رکھیں، اس طرح مجلس کا وقت منظم کریں کہ کبھی مجلس کا وقت دوسرے واجب، عزاداری بھی ایک فریضہ ہے، عزاداری بھی ایک عبادت ہے، لیکن عبادتوں کو آپس میں نہ لڑائیں۔ کوشش کریں کہ عزاداری کبھی دوسری عبادت سے نہ ٹکرائے، جس طرح نماز عبادت ہے ویسی عزاداری بھی عبادت ہے۔ تو اس طرح کوشش یہ کریں کہ اگر جب نماز کا وقت ہے تو عزاداری نہ رکھیں، اور اگر فرض کیجئے کہ نماز کا وقت نہیں ہے تو اس طرح جو ہے اس میں عزاداری کو اس طرح منظم کریں کہ کوئی خلل ایجاد نہ آئے۔ تو سب سے پہلے نظم اپنے پروگرام میں۔ دوسرا کام جو ان کے لیے ضروری ہے، عزاداری کو زندہ کرنے میں خطبہ کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ایسے خطیبوں کو انتخاب کریں، بہرحال جتنے بھی اہل بیت کا مصائب و فضائل پڑھتے ہیں سب محترم ہیں، لیکن بہرحال فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پہ برتری حاصل ہے، بعض بہت محنت کے ساتھ بولتے ہیں، بعض کی محنت کم ہوتی ہے، بعض اپنی باتوں کو بہت اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کی ہدایت کا زیادہ سبب بن سکتے ہیں۔ تو بانیان عزا کے لیے ضروری ہے کہ ایسے علماء فضلاء کا انتخاب کریں کہ جو لوگوں کو دین دے کے جائیں، ان کا دین لے کے نہ جائیں۔ ایسے خطبہ کا انتخاب کریں کہ جو لوگوں کے درمیان انتشار نہ پھیلائیں بلکہ ان کے درمیان یکجہتی اور وحدت کو محفوظ رکھیں۔ تو لہٰذا اصل بانیان عزا کی ذمہ داری دو بنیادی ذمہ داری، ایک اس عبادت کو منظم رکھیں، دوسری عبادت سے نہ ٹکرائیں، دوسرے ایسے خطبہ اور خطیبوں کا انتخاب کریں کہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچا سکیں اور آج کے دور کے تقاضے کے مطابق لوگوں کو دین سکھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔